السلام علیکم۔ پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بہت ٹھیک ہوں، خوش ہوں، اور ویسے خوش تو میں ہر حال میں رہتا ہوں، یعنی کہ کیسے بھی حالات ہوں نا، تو میں کوئی خوشی اور مصروفیت ڈھونڈ لیتا ہوں۔ میں فارغ نہیں بیٹھتا اور میں اداس نہیں ہوتا، میں کوئی نہ کوئی چیز نہ ایسے ڈھونڈ لیتا ہوں، کوئی بھی خوشی کا بہانہ، خوشی کا بہانہ۔ تو یہ ہماری جو گھومتی ہوئی چائے ہے نا دوستو، یہ بہت مشہور ہو گئی ہے۔ ویسے ایک عام چائے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گھومتی ہے یہ۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے! یہ دیکھو، یہ بھاپ اٹھ رہی ہے اتنی سردی میں یار، آپ یقین کریں مزہ ہی آ جاتا ہے۔ آپ بھی آج کل مجھے بڑی گھومتی ہوئی چائے بھیج رہے ہیں، تو ہم کسی نہ کسی دن کوئی چائے جو ہے نا اپنے دوستوں کے نام کرتے ہیں۔ تو آج کی جو چائے ہے نا، وہ ہمارے قطر سے نئے دوست اسلم صاحب ہیں، محمد اسلم صاحب، ان کے ہم یہ نام کرتے ہیں۔ تو جناب، آج کی اسلم صاحب یہ چائے ابھی تک گھوم رہی ہے، یہ آپ کے نام ہے، اور آپ کے نام ہے، اور ویسے جتنے ہمارے پردیسی ہیں نا، پردیسی، یہ چائے اس کے نام بھی ہے، کیونکہ ان کو اکثر پردیس میں وہ اپنے گھر میں تو یہ چائے بنا لیتے ہیں، لیکن جو اب جیسے ہم ٹورسٹ سے، میں ترکی گیا، ملیشیا گیا، میں اور کنٹری میں ادھر ادھر جاتا ہوں، تو مجھے یہ والی چائے نہیں ملتی، گھومتی ہوئی چائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گھومتی چائے ہے، اس نے انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کو بھی گھما دینا ہے، اور بہت مزے کی ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ میں نے خود بنائی ہے۔ یہ ٹینشن فری چائے ہوتی ہے، جتنی آپ کی دن کی ٹینشن ہو، رات کی ٹینشن ہو، کہیں کیونکہ دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتا ہے۔ اس وقت کچھ ساؤتھ افریقہ والے ہمیں سن رہے ہیں، وہ جناب برازیل والے سن رہے ہیں، مالٹا، یو کے، امریکہ، آسٹریلیا، یعنی کہ میں آپ کو یہ سچ بتاؤں نا، تو مجھے تو کوئی پاکے دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے میسج نہ آتے ہوں، اور وہ کہتے ہیں سر جی ہم گھومتی ہوئی چائے کا آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ پیتے ہیں۔ ہمارا ایک کلب بن گیا، گھومتی ہوئی چائے کا کلب۔ تو جو کہ یہ ٹینشن فری ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ بھی ٹینشن فری ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، تو ہمیں پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور بہت مزے کی ہے یار، آپ میری طرف سے پئیں، چائے پئیں، اور گھومتی ہوئی چائے پیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ چائے بڑی مشہور ہو گئی ہے جی، گھومتی ہوئی چائے، آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ اور آپ چینل سبسکرائب بھی کیا کریں، اور جنہوں نے کر دیا وہ تو کر دیا نا، جو نئے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ان کو کہہ رہا ہوں۔ اور دوستوں کو شیئر کیا کریں، لنک کیا کریں۔ ہمارا ماشاءاللہ چینل پہ جو ہے نا 1 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں، پھر ہم جشن منائیں گے، اس جشن میں آپ کو شامل کریں گے، آپ کی تجاویز لیں گے کہ اس کو کیسے کریں، اور باقی جو ہے وہ ہم آپ کو تازہ ترین خبروں سے بھی اپڈیٹ رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو وہ جناب ہماری آدھی سے زیادہ قیادت ملتان پہنچ گئی ہے، وہ وہاں پہ جلسہ ہر صورت کرنا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ ہر صورت روکنا چاہتی ہے۔ وہ صرف اس لیے روکنا چاہتی ہے تاکہ ادھر اگر ہم روکیں گے نا رستہ، تو لاہور والا جلسہ وہ ان کا ناکام ہوگا، اور ان کو زیادہ خطرہ لاہور سے ہے، کیونکہ لاہور کے بعد اگلی منزل اسلام آباد۔ کون سی؟ اسلام آباد۔ اسلام آباد۔ تو اسلام آباد کی اگلی منزل ہے، وہاں پہ انہوں نے جانا ہے، اور وہاں پہ مانیمنٹل کو ابھی سے موشن لگ چکے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں۔
آج اس نے روب ڈالنے کے لیے صرف، اور کوئی کام نہیں تھا، وہ اپنا ہماری ملٹری کو ملنے کے لیے گیا ہے، وہاں ان کا دورہ کیا اس نے، اور وہاں پہ اس نے شو کیا ہے کہ جناب دیکھیں میرے ساتھ ہے ملٹری، میرے ساتھ ہے، ٹھیک۔ اور آج آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے سلیم مانڈی والا کا بھی بتایا تھا نا، آج کل ہر کوئی ملٹری کے پیچھے چھپ رہا ہے جی۔ وہاں ایک بندہ ہے منگی، انجینئر منگی، یہ چیئرمین نیب کے انڈر آتا ہے، اس کو کسی نے کہا کہ بھئی تم استعفیٰ دو، یہ کرو وہ کو، کہتا ہے جی مجھ سے کوئی استعفیٰ لے نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی فوج میرے ساتھ ہے۔ تو آج وہ سلیم مانڈی والے نے کہا ہے کہ اس کی جناب ہمیں تحقیق کر کے بتایا جائے کہ فوج اس کے ساتھ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اور جو ہے اسلام ملتان کے سارے رستے بند کر دیے انہوں نے، سارے رستے، لودراں، وہاڑی اور سارے بند کر دیے ہیں، سکھر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آصفہ بھٹو وہاں پہ کیسے پہنچتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ہر صورت پہنچیں گی، اور رانا ثناءاللہ نے کہا جی کہ مریم نواز بھی ہر صورت پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں بطور پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، یہ جلسہ اگر نہ بھی نہ کرنے دیا تو پھر نیازی کے دن تو پہلے ہی گنے جا چکے ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ یہ بالکل اپنے سیاسی موت کے قریب آ گئے۔ اور وہ مثال یہی ہوگی کہ جب گیدڑ کو موت آتی ہے نا تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ تو یہ نیازی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ تم جلسوں کی پیداوار ہو، تم گالیاں نکالتے تھے ہر جلسے میں، تیرا تو اگر ایسی پابندیاں لگا جائیں تو ایک جلسے کا بھی نہیں کر سکتا، تیرے تو اتنا اخلاقیات نہیں ہے کہ تو ایک جلسہ بھی نواز شریف کے نام کے بغیر کر لے، اور دوسروں کو تم آرام سے جلسہ بھی نہیں کرنے دے رہا۔ اب اس کو اور پڑپڑی پڑ گئی ہے کہ آصفہ بھٹو کہاں سے آ گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس کے پاس تو کوئی ایسی آصفہ بھٹو یا مریم نواز جیسی پرسنالٹی نہیں ہے نا، اس کے پاس مراد سعید ہے صرف، جو آج بھی پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ یہ ہے جی کرونا ہے کرونا۔ آج اتنا بڑا جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا ہے تیمرہ گرا، تو وہاں تو انہوں نے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا بھائی؟ آج ہوا ہے، آج کی بات کر رہا ہوں، اور آپ جو ہے نا وہ جلسہ اب روکنا چاہتے ہو زبردستی، ایسا نہیں چلے گا۔ وہ ایک ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے نا، بول والے ٹی وی پہ، ایسا نہیں چلے گا۔ اچھا جی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی نیازی جو ہے نا، وہ اس دن سر ایک میں نے بات پڑھی تھی تو میں اس کا وہ تصحیح کر دوں، فَبُہِتَ الَّذِی کفر، تو کسی میں نے کفر کہہ دیا تھا تو میری اصلاح پھر کافی لوگوں نے کی کہ نہیں جی ایسے نہ کریں، فَبُہِتَ الَّذِی کفر۔ تو یہ بھونتر گیا ہے نیازی بھونتر گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں بھائی۔ یہ تو میں حالانکہ اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ تو نے تو کہا تھا میں کنٹینر دوں گا اور میں آپ کو کھانا دوں گا، آپ آئیں اسلام آباد آئیں۔ یہ اسلام آباد سے 800 کلومیٹر دور ملتان نہیں جلسہ اس کو قبول، پھر 800 سے پھر 400 پہ آ جائے گا لاہور، لاہور کے بعد سیدھا دمہ دم مست قلندر۔ لاہور میں انشاءاللہ ہم بہت سارے بینر لگائیں گے اپنے جسٹس پارٹی کی طرف سے، یعنی کہ آپ لوگوں کی طرف سے، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، تے مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی۔ ویسے بہتر ہے چلا جائے، قسم سے بہتر ہے۔ آج ایک بندے نے اس کو اتنی بد دعائیں دی ہیں، وہ جو انہوں نے 4,500 ملازمین کو، اسٹیل مل والوں کو فارغ کر دیا ہے، وہ بد دعائیں دے رہا تھا کہ اے نیازی اللہ کرے تیرا جہاز ڈگے تو تیری ڈیڈ باڈی بھی نہ ملے، جس طرح ضیاء الحق کو نہیں ملی سی، وہ اس طرح کی بد دعائیں دے رہا تھا آج وہ، اور سارے لوگ دے رہے تھے جو ادھر کھڑے تھے نا، وہ بھی دے رہے تھے۔
یہ عوام کی آواز ہے، عوام کی. تو جناب بہت بہت شکریہ، تھینک یو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. کوئی اچھی سجیشنز ہوں تو آپ دیا کریں. آئی لو یو. میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ بھی مجھے کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. خدا حافظ.